بچھانا ہو، مسجد کے محراب میں منبر میں کام کرانا ہو، اس کے جواز کو بتا رہے ہیں۔ استعانت بالنجار، استناد مدد لینا، استعانت لینا یعنی مدد لینا بڑھی سے۔ نجار کے معنی بڑھی، جو لکڑی کاٹتا پھوکتا ہے چھیلتا ہے اس کو کہتے ہیں بڑھی، نجار۔ والصناع، صناع کہتے ہیں کاریگر، کہیں کا بھی کاریگر، مسجد کا کاریگر لوہا لگا رہا ہے، پھٹکا لگا رہا ہے، اے سی لگا رہا ہے، مسجد میں کاریگروں کی مدد لینا جائز ہے، اس کو بتا رہے ہیں۔ کیونکہ حضور نے اپنے زمانے میں منبر بنوایا نا، آگے آ رہی ہے روایت کہ آپ نے کہا تھا نا، پیچھے بھی آ گئی، ایک عورت کو کہا تھا کہ منبر بنا دو، تو اس عورت نے منبر بنوا کے دیا۔ یہاں تو روایت میں ایسے ہے، دو روایتیں آ رہی کہ یا تو عورت نے آ کے کہا حضور کو کہ اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں آپ اوپر بیٹھا کریں، کچھ بنوا دوں۔ کیوں کہا عورت نے؟ اس کے گھر میں ایک غلام جو تھا وہ بنانا جانتا تھا، بڑی تھا وہ، کہ میں بنوا دوں لکڑیوں سے کچھ۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی سوچتی وچار کرتی ہی رہی، ٹائم گزر گیا تو اللہ کے نبی کو بھی ضرورت محسوس ہوئی، پھر آپ نے خود ہی حکم دے دیا، یہ تطبیق ہو گئی کہ پہلے عورت نے کہا لیکن عمل نہیں ہوا، پھر آپ نے کہہ دیا عمل ہو گیا، تو اس عورت نے آپ کا منبر بنوا کے دیا۔ من اصل الغابہ پیچھے آیا ہے کہ مقام غابہ کی لکڑی، جو چھاؤں کی لکڑی کہتے ہیں ساڑ جیسی، کہ اس نے بنوایا۔ چلیے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم الانصاري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرأة مولي غلامة نجارا يعمل لي اعوادا نجس عليهن، یعمل لی، کہ حضور نے حکم بھیجا ایک عورت کی طرف، بعث رسول اللہ، ایک آدمی کو بھیجا ایک عورت کے پاس کہ اپنے غلام کو نجار کو، اس بڑھی کو، کہ کیا کرے؟ یعمل، کہ جو بنا دے، عمل کر دے، کہنے گا لکڑیوں میں عمل کرے، لی آوادن، کہ لکڑیوں میں عمل کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ چند لکڑیوں کو اوپر نیچے کر کے درجہ بدرجہ بنا دے، اس لیے جمع لائے، یعنی سیڑھیاں بنا دے منبر کی۔ 3 سیڑھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منبر میں، تو بنا دے، حکم دیا تاکہ میں اس پر بیٹھوں، اجلس علیہن، میں ان پر بیٹھ کر کے بیان کیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے ہوتے اور جو بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ چلیے وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابي جابر بن عبد الله ان امرأة قالت يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تاخذ عليه فان لي غلاما نجارا قال دیکھو یہاں عورت خود کہہ رہی ہے، یہ دوسری روایت ہے کہ عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی الا اجعل لك شيئا، بنا دوں یعنی بنوا دوں، میرے غلام بنا دے گا، بنا دو آپ کے لیے کچھ، کیا کچھ؟ تقعد علیہ، کہ آپ بیان کرنے کے لیے اس پر بیٹھا کریں۔ فإن لي غلاما نجارا، تو حضور نے کہا ان شئتی، کہ اگر تو چاہتی ہے بس ٹھیک ہے، تیری مرضی ہے۔ بہرحال اس نے، عورت نے پھر عملت المنبر، منبر کو بنوا دیا۔ تو پتہ لگا کہ بھائی دوسرے کی مدد مسجد کے کام میں لے سکتے ہیں۔ ایسے ہی جب اللہ کے نبی بنا رہے تھے نا مسجد نبوی کو، ایک صحابی ہیں حضرت طلق بن علی یمامی، طلق بن علی یمامی ایک صحابی تھے، وہ گارا بنانا بڑا بہترین جانتے تھے۔ حضور نے ان کو بلایا اور کہا گارا بنانے کی خدمت آپ جانتے ہیں، تو گارا دوسرے سے بنوایا، پتھر اٹھا اٹھا کے کوئی اور لائے، تو ایسے مدد کے ساتھ میں مسجد تیار کی گئی۔ چلیے باب من بنى مسجدا، جو آدمی مسجد بنائے گا، ابھی میں نے آپ کو بتا دیا، حضرت عثمان غنی نے جو بیان دیا تھا نا لوگوں میں کہ بھائی میں نے اپنے پیسے سے بنایا، اور کیوں بنایا آپ نے اتنی اچھی، وہ بھی سن لو، اپنا پیسہ لگایا اور اس لیے بنائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ جو مسجد اللہ کے لیے بنائے گا، اللہ اسی جیسی مسجد اس کے لیے آخرت میں بنائے گا، محل بنائے گا، اپنی شایان شان بنائے گا۔ اس لیے میں نے تو یہ مسجد بنائی ہے، اس نیت سے بنائی کہ اللہ میرے لیے آخرت میں، تو پتہ لگا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب یہ جو کہا جو بنائے گا مسجد اللہ اس کے لیے بنائے گا، چھوٹی بڑی ہر مسجد اس میں داخل ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آیا کمفحص بطامن، کمفحص بطامن، صاد مفحص کا
कमफ़आसी क़ित्वामिन, क्या मतलब एक चिड़िया के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाएगा। इतनी सी चिड़िया बैठ जाती ना, इतने में इतनी सी जगह भी मस्जिद बनाएगा तो वो भी उसको वही सवाब मिलेगा। अब सवाल ये कि इतनी सी में क्या करेगा? इशारा है कि जो आदमी मुतअद्दिद चंदा देंगे, और मैंने तो 5 ही रुपए चंदा दिया है मस्जिद बनाने में, तो मेरे 5 रुपए में क्या बनेगा बताओ? इतना सा ही तो बनेगा। इशारा इस बात की तरफ किया है कि कितना भी चंदा थोड़ा देगा अल्लाह उसको भी कबूल कर लेगा और तुझे कल क़यामत में मस्जिद बनाने का सवाब देगा, चाहे तुझे कितनी भी बनाई। तू न तेरी हैसियत से बनाई, अल्लाह अपनी हैसियत से बनाएगा। अच्छा, मस्जिद बनाने के अंदर कौन सी जगह दाखिल है? सवाब किसको मिलेगा? ये फरमाया मस्जिद मुताल्लक़ात मस्जिद, सब एक हुक्म में है। मस्जिद और मुताल्लक़ात, पेशाब खाने, गुसल खाने, ये सदरी वदरी जो बनाते हैं वो सब उसी में दाखिल है। और अगर तोड़ दी गई मस्जिद, दोबारा बनाने लो, फिर दोबारा वालों को सवाब मिलेगा। इसी तरह और रोगन जो किया जाता है सालाना मस्जिद में, अगर वो भी कोई करा देगा उसको भी यही सवाब मिलेगा। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन का, मस्जिद अलग से बनाओ या उसको मजबूत रखो, रोगन करो, उसकी हिफाजत करो, सब सवाब में बराबर दर्जे ही शामिल रहेंगे, शरीक रहेंगे। चलिए। وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا وهب بن وهب قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه عن ناصر بن عمر بن قتادة حدثه انه سمع عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه نفر مسجد رسول صلى الله عليه وسلم انكم اكثرتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت انه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة। جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے آخرت میں مثل ہے۔ کیا مطلب مثل ہے؟ مثل کا مطلب یہ نہیں جیسی یہاں بنائی ایسی ہی نہیں، مطلب یہ کہ بنانے میں مثلیت ہوگی کہ تم نے بھی بنائی اللہ بھی بنائے گا، بس تم نے کیسی بنائی وہ اللہ ویسی ہی بنائے گا نہیں، اللہ اپنی شان شان بنائے گا اور اللہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے بنائے گا۔ اگر دنیا کا کوئی بادشاہ کہیں کا بناتا ہے مسجد بنواتا ہے تو وہ عام مسجد نہیں بنواتا ہے۔ دیکھو ترکی کی مسجدیں آتی ہیں، نیٹ پہ پڑی ہے، دیکھو بنانے والوں نے کیا مسجدیں بنائی ہیں، وہاں کی حکومت نے کیا مسجد بنائی، کیا ارے حکومت بنا رہی تو وہ تو اپنے جیسی بنائے گی نا۔ ایسے عام دیہات میں، بہار میں، یو پی کے گئے گزرے دیہات چھوٹے چھوٹے یو پی میں جہاں غریب غربا ہیں وہاں کے لوگ جو جھوپڑی بنائیں گے ویسے تھوڑا بنائے گا بادشاہ، وہ تو اعلیٰ بنائے گا، اور بادشاہ ہوگا بادشاہ، خالقوں کا خالق، وہ کیسی بنائے گا؟ اس کے لیے اس کا گھر کہاں مسجد میں جنت میں، اس کے بدلے میں محل کیسا بنائے گا وہ کوئی نہیں جانتا ہے، وہ تو داخل ہونے والا ہی جانے گا جب وہ بنا ہوا تیار اور آپ کے ہاتھ میں اس کی چابی دی جائے گی کہ جب وہ آپ کا محل ادھر ہے کون سا کہ وہاں کھول لو، یہ تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہاں کھڑا ہی دیکھتا رہے گا، یہ تم میں یہ ایسے ایسے خادم، یہ کیا کیا مسجد میں، کیوں اللہ نے اپنی شان شان بنائی۔ چلیے باب يأخذ برسول النبل اذا مر فی المسجد، 2 باب ہیں، اگلا بھی یہ بھی، دونوں کا ایک مسئلہ ہے۔ اذا مر فی المسجد مطلب کیا؟ نسول کہتے ہیں، جمع ہے نسول نسل کی، اور بھائی نسل کے معنی ہے کیا؟ جو تیر کے آگے کا ہوتا ہے، ہم تو اس کو بولتے ہیں پھڑ کا، چاقو 2 ہوتا ہے نا، چاقو میں ایک حصہ پیچھے سے پکڑنے کا اور ایک حصہ کھول کے یہ کرنے کا ہوتا ہے نا، آگے کا حصہ، اور یہ جب کام کرتے ہیں کھول کے کاٹنے کا، تو یہ جو کاٹنے کا ہے ایسے اس کو ہم کہتے ہیں پھڑ کا، آگے کا پیکان۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں چل رہا ہے تیر لے کر تو تیر کو ایسے پیچھے سے پکڑ کے ایسے لے کے نہ چلے، بلکہ ادھر سے، جیسے ادب کیا ہے، چاقو اگر میں مانگ رہا ہوں آپ سے، چھری مانگنا ہے تو ادب کیا ہے دینے کا، ایسے نہیں دینے کا سیدھی، بلکہ الٹی طرف سے دینے کا، یہ ادب ہے۔ کیوں؟ بھیڑ کی جگہ ہے، مسجد میں بھیڑ ہے، اور یا حکم تمام بازاروں کا، بھیڑ کی جگہ کا یہ ہے کہ جب اپنی تیر تلوار لے کے جاؤ تو
تو اسے تلوار کو بالکل ایسے لے کے مت چلو، کیوں؟ کسی کو گھس جائے گی، کسی کو لگ جائے گی۔ جب آپ بھیڑ میں چل رہے اور آپ کے پاس میں کٹا ہے یہاں لگا رکھا ہے تو اسے لوڈ کر کے گولی مت ڈال کے چلو اس میں۔ اگر لوڈ کر کے چلو گے نا اور بھیڑ میں کسی کا دب گیا تو تمہاری سرین کا حال خراب ہو جائے گا۔ کہاں کس نے ماری کہ پتہ نہیں، ارے کس نے ماری؟ تو نے ماری اپنے کو، کیوں لوڈ کر کے کیوں چلا بھیڑ میں یہاں؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی بھیڑ میں تیر و تلوار کو سیدھا کھول کے لے کر نہیں چلنا چاہیے۔ مسجد سے گزر رہے یا کہیں بازار سے گزر رہے، دونوں بابوں میں ایک ہی مسئلہ ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سياح فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسک بنسالها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا بھائی؟ امسک بنسالها، یعنی پھر اس کا جو پیکان ہے نا آگے کا تیز حصہ اسے اپنی طرف روک لے، امسک روک لے اس کو، یعنی پیچھے کی طرف رکھ، کسی کو چپ نہ جاوے۔ چلیے۔ باب المرور بالمسجد، باب المرور فی المسجد، اگر کوئی آدمی مسجد سے گزرنا چاہتا ہے تو مسجد سے گزرگاہ تو نہ بناؤ مسجد کو، مرہ آگے نہ پیچھے، تو اس مرہ سے مرور نکال لیا کہ مسجد سے گزرنے کا کیا حکم ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گزرگاہ نہ بناؤ، لیکن مجبوری ہے، دوسرا کوئی راستہ ہے نہیں تو گزر سکتے ہیں۔ اور ادب بتایا، جب گزرو تو تیر و تلوار کو ادب کے ساتھ بند کر کے اس میں اس کی نیام میں ڈال کے ایسے لے کے گزرو کہ کسی کو تکلیف نہ لگے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله قال سمعت ابا بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا واسواقنا بنبل فليأخذ على لسانه لا يعقر بكفه مسلما۔ لا يعقر، اوپر لکھا ہے لا يعقر کے اے لا يجرح، کہ زخمی نہ کر دے وہ آدمی کسی مسلمان کو۔ کھلی لے کے جائے گا، بھیڑ میں لگ سکتی ہے نا بھائی، مان لو آپ سنتا ونتا لے رکھا اپنے ایسے دونوں طرف سے دھار دھار اور بھیڑ میں خوب بھیڑ میں چل رہے ہو، آپ ایسے لے کے چل رہے تو ڈرے نا، دیکھنے والے بھی ڈرے گا، ادھر کو ادھر پاگل نے کھلا لے رکھا ہے، کہیں لگ جائے گا پھر کہہ دے گا میں نے مارا تھوڑا ہی، تجھے دکھے نہیں تھا، دور کو رہتا نا میرے سے۔ تو اس لیے عادت بتایا کہ تم بھی اسے بند کر کے لے کے چلو اپنے چاقو واقو کو۔ چلیے۔ باب الشعر في المسجد، الشعر فی المسجد، مسجد میں شعر و شاعری کرنا، آسان مسئلے ہیں 4-5۔ مسجد میں شعر و شاعری کرنا کیا مطلب ہے؟ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دو حکم، دیکھا جائے گا شعر کیسے ہے۔ اگر شعر ہیں مدح رسول کے، مدح اسلام کے اچھے اشعار ہیں، بیان میں آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں، تائید میں اپنے بیان کی پڑھتے ہی ہیں لوگ، کیونکہ آپ کو واقعہ یاد ہے حضرت حسان بن ثابت کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کی موجودگی میں اشعار پڑھتے تھے نہیں، اور آپ نے دعا بھی فرمائی کیا؟ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما دے۔ پھر جب وہ زمانہ آیا حضرت عمر فاروق کا تو ایک دن حضرت حسان مسجد میں کھڑے ہوئے بہترین جوش میں اشعار پڑھ رہے، تو حضرت عمر وہاں سے گزر رہے تھے اور دیکھتے تھے، اچھا مسجد میں اشعار، کیونکہ عام اشعار تو منع ہے، تو حضرت حسان بن ثابت کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی کمر میں لگ بھی سکتے ہیں درہ مدرہ، کیونکہ ناراض ہو گئے خلیفۃ المسلمین۔ تو حضرت نے کہا کہ سنیے، آپ سے اچھی ذات جو دنیا میں تھی، آپ سے اچھی ذات میں نے ان کی موجودگی میں اشعار مسجد میں پڑھے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھے ہیں، تو پھر جائز ہو گئے نا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے تائید چاہی، اے ابو ہریرہ بتاؤ، قسم کھا کے بتاؤ، جب میں اشعار پڑھتا تھا مسجد میں تو اللہ کے نبی سے آپ نے یہ بات سنی ہے کہ نہیں کہ اللہ حضرت حسان کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے، یہ بات سنی ہے آپ نے حضور سے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں سنی ہے، تو جواب ثابت ہو گیا۔ تو صحیح اشعار پڑھنے جائز ہیں، وہ اچھے اشعار پڑھتے تھے۔ جن روایات میں نعمانیت آ رہی ہے، دونوں طرح کی روایات ہیں، قرآن میں منع ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، قرآن میں منع، اس سے مراد وہ بیت بازی والے اشعار، بیت بازی سمجھتے ہو نا، بیت بازی یعنی مشاعرہ سمجھ لو، آج کا مشاعرہ جب ہوتا ہے تو وہ کیسے اشعار پڑھتے ہیں؟
कितना शोर करते, वाह वाह वाह, इरशाद इरशाद इरशाद, मुकर्रर सिकर्रर, ये जो बोलते हैं, इस तरीके के अशार पढ़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मस्जिद में शोर शगब होगा। हाँ, अदब वाले अशार पढ़ने की कोई बुराई नहीं। अफलत शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना अबदन अला उफुकिल उला ला तगरबू। अम्मा आयशा इस तरीके के अशार पढ़ लो, पढ़ रही हैं। अफलत शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना, कि सारे सूरज जितने भी आए थे वो सारे के सारे गुरूब हो गए, सारे नबी चले गए, और वशम्सुना अला अबदन अला उफुकिल उला, वशम्सुना अबदन, हमारा सूरज हमारे नबी उफुकिल उला अबदा, सारी जिंदगी हमेशा के लिए आसमान पे चमकते रहेंगे। क्या मतलब? आपकी मिल्लत बैज़ा क़यामत तक के लिए आई है। इस मिल्लत बैज़ा को कोई मिटा नहीं सकता। कितने आएंगे, चले गए, चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम को कोई मिटाने वाला ना आया, ना आएगा, ना ये मिटेगा। इसे को तो अल्लाह बाकी रखने वाला है, क्योंकि खातमुन नबीय्यीन बन के आप आए क़यामत तक के लिए, तो कैसे मिटेगी भाई? तो पता लगा कि अशार पढ़ भी सकते हैं मस्जिद में और नहीं भी। पढ़ने अच्छे जायज है, और बैतबाजी मुशायरा वाह 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 वाले ये मना है, ऐसे अशार नहीं पढ़ने चाहिए मस्जिद में। चलिए। وبه قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع سعد بن ثابت الانصاري يستشهد ابا هريرة عن صدق الله وعن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا سعد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ايده بروح القدس قال ابي هريرة نعم. باب اصحاب الحراب في المسجد. اصحاب الحراب في المسجد. حراب حربتن، حربتن کے معنی نیزہ، چھوٹا نیزہ، حراب چھوٹا نیزہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر نیزہ بازی یعنی کوئی کرتب، جنگی کرتب دکھا سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے ہیں، کیا حکم ہے؟ مسجدوں کے اندر جنگی کرتب دکھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہوتے جنگی کرتب سمجھتے ہو؟ یعنی وہی تلوار چلانا، گولی چلانے کا طریقہ تلوار کا، تیر کا، ایسے چلاتے ہیں، ایسے مارتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کبھی شیعوں کو یہ کیا کیا کرتے ہیں جب محرم ہوتا ہے؟ تلوار بازی کیسے کیسے گھماتے ہیں، اور یہاں سے ادھر سے ادھر سے کتنی تیز گھماتے ہیں، جن کو پٹا کھیلنا کہتے ہیں ہماری زبان میں۔ لکڑی کا کھیلتے تھے لوگ، لاٹھی کا، یہ تلوار کا کھیلتے ہیں، ہے نا؟ ابھی کھیلتے ہیں، بہت ہیں ابھی بھی لوگ۔ تو یہ کرتب ہے، ایسے کرتب مسجد میں دکھا سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے ہیں؟ روایت سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں دکھایا ہے۔ حبشہ سے لوگ آئے تھے اور مسجد کے اندر وہ کرتب دکھا رہے تھے۔ اما عائشہ حضور کے پیچھے پردے کے ساتھ میں دیکھ رہی تھی، ہے نا روایت؟ تو دیکھ رہی تھی، پتہ لگا دکھا رہے تھے، لیکن محدثین نے یہ تعبیر کی ہے کہ اس سے مراد مسجد شرعی نہیں بلکہ مسجد عرفی ہے۔ بلاط نامی ایک جگہ تھی مسجد کے سامنے جو مسجد کا شہر کہلاتی تھی، شرعی مسجد میں داخل نہیں تھی، وہاں پر یہ ایسے کام کیے جاتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی مسجد کے علاقے میں باہر کی طرف کوئی اس طرح کا کام کرے، اس کی اجازت ہے، کر سکتا ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد۔ کیا اور یہ حبشہ والے لوگ کھیل تماشا دکھا رہے تھے مسجد میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائی، مجھے میری چادر میں چھپائے ہوئے تھے اور میں ان کے کھیل تماشے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زاد ابن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم، اور وہ اپنے نیزوں سے کھیل تماشا دکھا رہے تھے۔ چلیے۔ باب ذکر البيع والشراء على المنبر في المسجد۔ دوسرا مسئلہ سمجھیے، ذکر بیع والشراء علی المنبر، کیا مطلب ہے اس کا؟ منبر پہ بیٹھ کر بیع و شراء کا تذکرہ کرنا، منبر پہ بیٹھ کر بیع و شراء کا تذکرہ کرنا، کیا مطلب؟ یہ کہ تقریر کرنا اور تقریر میں بیع و شراء کے مسائل بتانا، یہ مطلب ہے۔
منبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا اور بیان میں بیع و شراء کے مسائل بتانا یہ جائز ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ترجمے سے مقصد امام بخاری کا یہ ہے، ابن حجر کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ایک دوسرا مطلب بیان فرمایا کہ ترجمے سے مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ بغیر سامان کو مسجد میں لائے ہوئے بیع و شراء کر سکتے ہیں۔ بغیر سامان کو مسجد میں لائے بیع و شراء کر سکتے ہیں۔ بیچ سکتا ہے بیچنے والا اور لے سکتا ہے لینے والا۔ مان لو ایک آدمی بیٹھا ہے، منبر پہ بیٹھے یا نیچے بیٹھے کہ بھائی تیرے گھر میں جو بکری ہے بہت اچھی تھی، دیکھی میں نے، کہاں تو خریدنی چاہتا ہے اسے کہ ہاں بکرے دار ہے نا، مجھے چاہیے ایک بکرا بکری، تو یہاں وہ بیع و شراء نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ مطلب ہے، اس کا جواز بتانا مقصود ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أتيت أهلك. کیا حضرت بریرہ کا قصہ ہے، سن لو۔ حضرت بریرہ چونکہ ایک یہودی کافر تھی، باندھی تھی نا، اس کے ہاتھ میں تھی نا، تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اللہ مجھے آزاد کر دے اور میں دین کا کام کروں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا باتیں کرنے لگے، تم دونوں، تیرا کھانا تو بند ہے، تو آیا تھا درخواست لے کے اللہ تعالیٰ عنہ باندھی تھی، انہوں نے چاہا کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ انہوں نے اپنے آقا کے ساتھ بدلے کتابت کا معاملہ کر لیا۔ اس نے 360 درہم کے وزن کے برابر چاندی میں ان کا معاملہ کر لیا، 360 درہم۔ اب کہاں سے لائے گی اتنا؟ کب تک کمائیں گی؟ دنیا گزر جائے گی۔ اماں عائشہ کے پاس چلی گئی مدد کے لیے کہ تھوڑا بہت آپ بھی ہدیہ ودیہ دے دو، ہمیں جمع کرنا ہے مال، اسے دینا ہے گدھے کو۔ تو اماں عائشہ نے کہا کتنا کتنا کتنا، کہاں تک، کب تک جمع کرے گی؟ تو کمائے گی، ڈھونڈے گی؟ ایک کام بتاتی ہوں میں تجھے، کیا کہ معاملہ یہ کر لے تو اس کے ساتھ کہ وہ تجھے بیچ دے مجھے، جتنے پیسے میں اس نے بدلے کتابت کر رکھی ہے، 3 سال میں دے گی نا، تو ہر سال اتنا اتنا، کتنے سال میں دے گی، تو اتنے میں تو اس سے بات کر کے مجھے بیچ دے، میں ابھی نقد اتنا ہی پیسہ دے دیتی ہوں اس کو، اور جب وہ مجھے بیچ دے گا تو میں تجھے فوراً ہی آزاد کر دوں۔ بس چل جا، اللہ اللہ کر۔ تو گئی بیچاری خوش ہو کے، جا کے اس نے بات کی یہودی سے، یہودی تیار ہو گیا، لیکن خبیث نے یہ شرط لگا دی کہ ولا تیرا مجھے ملے گا۔ ولا سے مراد کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا، معتق جو پوری زندگی مال کماتا ہے، جب مرے گا یہ مال ہے ولا، جو چھوڑ کے مرے گا نا، جیسے میراث چھوڑ کے مرتا ہے آدمی، تو یہ مال چھوڑ کر جو مرتا ہے معتق، اس کو کہتے ہیں ولا۔ کہ تو جب مرے گی بریرہ، جب تو مرے گی تو تیرا مال مجھے ملے گا، بھلے حضرت عائشہ خرید کے تجھے آزاد کر دے۔ حالانکہ مسئلہ کیا ہے بھائی، جو خرید آزاد کرے گا اسی کو ملے گا نا وہ والا، تو ملنا چاہیے حضرت عائشہ کو، تو آج لے کے ختم ہو گیا پیسہ۔ تو حضرت عائشہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ ایسی شرط لگا رہا ہے، اما عائشہ نے حضور کو کہا کہ دیکھو میں خرید کے آزاد کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ایسی شرط لگا رہا، تو اللہ کے نبی نے مسجد میں منبر پہ بیٹھ کے مسئلہ بتایا، اس سے ترجمہ ثابت کیا۔ اللہ کے نبی نے مسجد میں جا کے منبر پہ بیٹھ کے مسئلہ بتایا۔ کیا مسئلہ بتایا بھائی؟ کہ دیکھو لوگ کیسے ظالم ہو گئے، کیسی کیسی شرطیں لگا رہے ہیں، اور سن لو، الولاء لمن اعتق، الولاء، ولا اسی کو ملے گا جو آزاد کرے گا، یعنی کہ کس کو ملے گا؟ اما عائشہ کو ملے گا ولا۔ ترجمہ ثابت ہو گیا، یہ قصہ بتا رہے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أتيت أهلك ويكون الولاء لي ويكون الولاء لي، اما عائشہ کہے نا، اور ولا مجھے ملے گا تیرا۔ چلیے وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فاعتقيها۔ حضور یہ کہہ رہے ہیں ابتاعیہا، کہ تو خرید لے اس کو، ابتاع کا معنی خریدنا، کہ لے لے اس کو، اور فاعتقیہا، تو اسے آزاد کر دے، اور کہنے دے اس یہودی گدھے کو، فإنما الولاء لمن اعتق،
کہ بھلا تو اسی کا ہے جو آزاد کرے گا، تو کر دے تجھے ہی ملے گا. چلیے. مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر وقال سفیان مرة فصعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر. یہ ترجمہ ثابت ہو گیا. حضور چڑھے منبر پر فلیس لہ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةً. آپ نے کیا مسئلہ بتایا کہ اس یہودی کے لیے یہ بات جائز نہیں، اگر جو 100 مرتبہ شرط لگا دے بولا اس کو نہیں ملے گا. چلیے. فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ما اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. ورواه مالك عن يحيى عن عمرة عن بريدة لم يذكر سعيد المنبر. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه. وقال جعفر بن عون عن يحيى سمعت عمرة قال سمعت عائشة. باب التقاضي والملازمة في المسجد. باب التقاضی ایک مسئلہ اور سمجھ لو، بس میں چھٹی کر دوں گا. ایک مسئلہ ہے غور سے سمجھو، لیکن جو نیچے گردن کیے بیٹھے ان کی بھی اٹھوا دو، اوپر نہیں تو چھٹی نہیں کروں گا، آگے پڑھاتا رہوں گا. ضرور تک پڑھا دوں گا، ضرور تک پڑھا دوں گا. ان کو اٹھا دو اپنے بازو کو، بھائی دیکھ لے اللہ کے واسطے تیرے اوپر موقوف ہے چھٹی ہونا. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں بھائی. باب التقاضی والملازمۃ فی المسجد. مسجد میں ملازمت اور تقاضی کیا مطلب؟ اگر کسی آدمی کا کسی آدمی کے پاس میں قرضہ ہے اور کہیں ملتا ہی نہیں ہے، پکڑا نہیں جاتا. کہاں پکڑا جاتا ہے؟ نماز میں. جب نماز میں آیا پکڑا گیا، نمازی ہے لیکن قرضہ دیتا نہیں ہے. کہتا ہے نماز اپنی جگہ، قرضہ دینا اپنی جگہ ہے، وہ نہیں دوں گا، نماز روز پڑھوں گا. تو نماز پڑھتا ہے تو یہ قرضے والا دیکھ کر کے بھائی مسجد میں آتا ہے نا وہ کہ ہاں چلو آج میں بھی فجر پڑھوں گا، پورے سال میں چاہے آج ہی پڑھ رہا ہے پڑھوں گا، آج وہیں پکڑوں گا. تو جیسے ہی فجر میں سلام پھیرا دیکھا حضرت تو مسلح کے پیچھے ہیں بالکل، اور اٹھ کے چلنے لگے، وہیں پر تقاضا کیا. والملازمت اور گھیر لیا. ملازمت کے معنی ہے گھیر لینا. یاد رکھنا ملازمت کے معنی کبھی کوئی نوکری کرنا، یہاں ملازمت کے معنی گھیرنا. گھیر لے اس کو اور پکڑ کے اپنی وہیں بات چیت کرنے لگے. بھائی پیسہ دے، کچھ بھی ہو پیسہ دے. بات ہو ارے سبحان اللہ بعد میں پڑھنا، تصویر ادھر رکھ کے پہلے پیسہ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں بیٹھے تھے. 2 صحابیوں کے درمیان جن کا قصہ آ رہا ہے نیچے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ان کا کسی کے پاس میں قرضہ تھا، وہ دے نہیں رہا تھا بیچارہ، تکلیف تھی. تو صحابی کو پکڑ لیا اور کیا کیوں کرنے لگے مسجد میں. تو جواب ثابت ہو گیا. گھیرنا، پکڑنا، کیا کیوں کرنا. بھائی پیسے دے، میں نہیں جانتا. ارے آپ کل کو کہاں ملے گا تو کل کو؟ اگر میں یہی نماز پڑھوں کہ تو ہی تو روز پڑھے، میں تو روز نہیں پڑھتا. میں کہاں آؤں گا تیرے یہاں پیسہ لینے کے لیے مسجد میں دور سے؟ میرا تو کام نہیں ہے مسجد میں آنا، یہ تو دن ہے. تو بہرحال حضرت کعب وغیرہ میں جھگڑا ہو رہا تھا. کیا کیوں ہو رہی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ لڑ رہے دونوں اور یہ بات ہو رہی. تو آپ نے پردہ اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو سنو بات، کتنا ہے؟ کہ جی اتنا ہے. دیتا نہیں ہے، اتنے دن ہو گئے دیتا نہیں ہے، آج 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 کرتا رہتا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو آج کبھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آدھا معاف کرتے ہیں، غریب آدمی ہے نا، آدھا معاف کرتے ہیں. اور پھر فرمایا اس مدیون کو کہ جا اب بہانہ بازی نہ کر، آدھا میں نے چھوڑوا دیا، آدھا لا کے دے، کہیں سے بھی لے کے دے دے. تو بہرحال مسئلہ ثابت ہوا کہ مسجد کے اندر اپنے مال کا تقاضا کر سکتا ہے، مدیون کو گھیر سکتا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك بن كعب انه تقاضى ابن ابي حضرة. یہ ہے ابن ابی حضرت، دوسرے صحابی کا نام ابن ابی حضرت، اور قرضہ تھا کعب بن مالک کا جن کا قصہ پہلے آیا ہے. ان دونوں میں قیل و قال نہیں. چلیے. كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے پردے کو کھولا. بھائی کون بول رہے ہیں اتنی زور زور سے؟ کون پردے کا فنادا؟ حضور نے کہا یا کعب، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا زع من دینی کا ہادا،
کہ اتنا اپنے قرضے میں سے چھوڑ دے، وَأَوْمَعَ إِلَيْهِ الشَّطْرَ، اور اشارہ کیا کہ آدھا معاف کر دے۔ قَالَ، انہوں نے کہا لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے آدھا معاف کر دیا۔ تو پتہ لگا بھائی مسئلے کا کہ کوئی مجبور اگر آپ کا قرض دار ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے اس کی مجبوری کی وجہ سے۔ تو آپ نے آگے فرمایا تم فقضی، کہ اب جو بچ رہا ہے اب اس کو کھڑا ہو اور جا کے ادا کر دیں۔